ایک دفعہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اب کی بار جو مجھ سے مناجات کرنے کے لیے لے آؤ تو اپنے سے کسی کو کمتر کو اپنے ساتھ میرے پاس لے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا لیکن ان میں یہ جرأت پیدا نہ ہوئی کہ میں کس سے کہوں کہ تم مجھ سے کمتر ہو اور میں تجھ سے بہتر ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے حیوانات پر نگاہ ڈالی اور چاہا کہ اس ایک بیمار کتے کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس کی گردن میں رسی ڈالی اور کچھ دیر کے بعد پشیمان ہوئی اور اس کتے کو بھی رہا کر دیا۔ برگاہ خداوند میں اکیلے آئے، آواز قدرت آئی، میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تم اپنے ساتھ اپنے سے کمتر کو میرے پاس لے آنا، تم کیوں نہیں لے کر آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار میں نے کسی کو اپنے سے کمتر نہیں پایا۔ آواز قدرت آئی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر تم کسی کو لے آتے تو میں اس پست کو بلندی دیتا اور تیرے نام انبیاء کی فہرست سے خرج کر دیتا۔ بنی اسرائیل میں ایک گنہگار شخص رہتا تھا اور لوگوں کو اس سے سخت نفرت تھی، انہوں نے اس سے اپنے شہر سے نکال دیا۔ ایک دن اس شخص نے راستے پر دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد گزار رہا ہے جس کی سر پر ایک کبوتر نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا تھا۔ اس شخص نے اپنے آپ سے کہا کہ میں تو ایک گنہگار ہوں اور وہ ایک عبادت گزار ہے، اگر کچھ لمحے میں اس عابد کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس کی برکت کی وجہ سے مجھ پر بھی رحم کر دے۔ دل میں سوچنے کے بعد وہ اس عابد کے پاس گیا۔ جب عابد نے اس شخص کی یہ جرأت کہ میرے پاس آ کر بیٹھ جائے، عابد نے اس شخص سے منہ موڑ لیا اور اس سے کہا کہ جناب آپ یہاں سے اٹھ کر چلا جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی کی کہ دونوں افراد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنے عمل کا حساب بھی سن لو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس گنہگار کی تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اور میں نے اس عابد کی تمام نیکیاں تکبر کی وجہ سے ختم کر دی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے کچھ بیٹے تھے جن میں ایک بیٹا قد سے چھوٹا، بدصورت اور کمزور تھا، جبکہ اس کے باقی بیٹے خوبصورت، لمبے قد کے اور تندرست تبانی تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اس بیٹے کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ بیٹا بہت دانا تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس کے باپ اس کو حقارت نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف منہ کر کہا، یہ ضروری نہیں کہ جس کا قد لمبا ہو اس کی قدر اور مدالت بھی زیادہ ہو۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بکرا پکیزہ ہیں اور ہاتھی مردار ہیں۔ بادشاہ کو اپنے اس بیٹی کی حکمت عملی باتیں پسند آئی اور وہ مسکرانے لگے۔ وہاں پر جتنی بھی آمدانی مملکت بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی خوش ہو کر مسکرانے لگے، لیکن اس کی دوسری بھائیوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اتفاق سے انہیں دنوں ایک دشمن بادشاہ نے اس بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ کی لشکر کی طرف سے جس نے سب سے پہلے مخالف لشکر کے قلب پر حملہ کیا وہ یہیں پس قد اور بدصورت لڑکا تھا۔ اس نے اپنی سجاعت کا اظہار کیا اور مخالف لشکر کی کئی سالاروں کو خاک اور خون میں غرق کر دیا، اور پھر واپس اپنے باپ کے پاس آیا اور بڑے احترام سے کہا، ابا جان، کمزور گھوڑے میدان جنگ میں کام آتے ہیں۔ پھر وہ دوبارہ میدان جنگ میں گیا اور اسی اثنا میں اس کے باپ کے چند فوجی بھاگنے لگے تو اس نے کھڑے ہو کر نعرہ بلند کیا، مردوں کی طرح سے جنگ کرو، اگر نہیں کر سکتے تو مردوں کی لباس اتار کر عورتوں کی لباس پہن لو۔ جیسے ہی بھاگتی ہوئی فوجوں نے یہ نعرہ سنا تو ان کو ایسی قوت ملی اور وہ دشمن فوج پر غالب آ گئے۔ اس فتح کے بعد بادشاہ نے بیٹی کے چہرے کو چوما اور اس کے بعد اسے اپنی ولی عہد مقرر کر دیا۔ اس کے بھائی اس سے حسد کرنے لگے اور ایک دن اس کے بھائیوں نے اس کے کانے میں زہر ملا دی تاکہ وہ کھا کر مر جائے، لیکن وہ جب زہر ملا رہے تھے تو اس کی ایک بہن باغیچے کے ساتھ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ جب ایسے پست قد اور بدصورت لڑکے کے سامنے کھانا رکھا گیا تو اس کی بہن زور زور سے دروازے کو ہلا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا اور اس نے وہ زہر آلودہ کھانا نہ کھایا۔ جب اس واقعے کی اطلاع بادشاہ کو ملی
تو اس نے اپنی دوسری بیٹیوں کو اپنے ملک سے دور بھیج دیا۔